بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر مع حاجت بی الیہ عظیمہ وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وہو علیک سہل یسیر۔ دعائے افتتاح کے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج ہم اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہیں۔ گزشتہ حصے میں آپ کی خدمت میں حمد و ثناء الہی، پروردگار عالم کی صفات کا بیان اور بندے کا اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اعتراف، عجز و انکساری کا بیان تھا۔ دوسرے حصے میں پروردگار عالم سے کیے گئے سوالات، خدا سے مانگی ہوئی دعائیں، ان کا بیان شروع ہوتا ہے، اور آغاز میں دعا مانگنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہم، اے معبود، انی اسألک قلیلا من کثیر، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بہت سے، کثیر سے قلیل کا، یعنی بہت میں سے تھوڑے کا سوال کرتا ہوں تجھ سے، مع حاجت بی الیہ عظیمہ، جبکہ مجھے اس کی حاجت بہت زیادہ ہے، یعنی جو تھوڑا تجھ سے طلب کر رہا ہوں کثیر میں سے، وہ میری بنسبت اتنی زیادہ حاجت ہے مجھے اس کی کہ جو عظیم حاجت ہے، جبکہ وغناک عنہ قدیم، اور تو ہمیشہ سے اس سے بے نیاز ہے، وہو علیک سہل یسیر، وہ نعمت میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور تیرے لیے اس کا دینا بہت آسان ہے۔ نہایت ہی خوبصورت کہ پروردگار عالم کی جانب سے ملنے والا قلیل بھی بندے کی بنسبت کثیر ہے۔ اے پروردگار، تیرے پاس کثیر ہے، میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں قلیل، تیرے لیے دینا آسان، وہ قلیل صحیح لیکن میرے لیے بہت زیادہ ہے، اس لیے کیونکہ میں اس کی حاجت رکھتا ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اور تو ہمیشہ سے بے نیاز ہے، لہٰذا مجھے اس کی ضرورت ہے، اور تیرا دینا بہت آسان ہے۔ دعا میں جو اگلا جملہ ہے نہایت ہی عظیم اور نہایت ہی بہترین فقرہ ہے، معرفت کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ اے میرے پروردگار، اللہم ان عفوک عن ذنبی، یہ چند ایک امور ہیں جو پروردگار عالم کی جانب سے اپنے بندے کے لیے ہیں۔ اے میرے معبود، ان عفوک عن ذنبی، پہلی چیز، اے میرے پروردگار، بے شک تیرا میرے گناہ کو معاف کرنا، وتجاوز عن خطیتی، اور میری خطا سے تیرا درگزر کرنا، وصفحک عن ظلمی، اور میری ستم سے، میرے ستم کرنے سے تیری چشم پوشی، وسترک علی قبیح عملی، اور میرے برے عمل کی پردہ پوشی، اسے چھپانا، وحلمک عن کثیر جرمی، اور میرے بہت سے جرائم پر تیری بردباری، یعنی میں جرم بے جرم کیے جا رہا ہوں اور تو دیکھ رہا ہے، بردبارانہ نگاہ سے تو میری طرف دیکھ رہا ہے۔ عندما کان من خطئی وعن، جبکہ یہ جو کام میں نے کیے ہیں، گناہ، میری خطائیں، میرا ظلم، میرا ستم، میرا قبیح عمل، میرے ایک کثیر جرم، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو میں نے یا بھول کر انجام دیا ہے یا جان بوجھ کر انجام دیا ہے۔ عندما کان من خطئی وعن، جبکہ ان میں سے بعض میں نے بھول کر انجام دیے، بعض کو میں نے جان بوجھ کر انجام دیا ہے۔
اب ان تمام افعال کی بنسبت جو بندے سے سرزد ہو رہے ہیں، خدا کا ایک خاص انداز اپنے بندے کے ساتھ، اے پروردگار ان تمام گناہوں، جرائم، ظلم، خطا، ان کے مقابلے میں تو نے کیا کیا؟ تو نے عفو کی، تجاوز کیا، صف کیا یعنی چشم پوشی کی، تو نے چھپایا میرے گناہوں کو۔ یہ تیرا کردار اور یہ تیرا عمل دیکھ کر اطعمنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک، اللہ اکبر، امید کی ایک بہت ہی عظیم منزل کی طرف اشارہ ہے۔ اے پروردگار یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے طمع ہوئی، مجھے لالچ ہوئی، میری امید بڑھ گئی کہ میں تجھ سے وہ طلب کروں جس کا میں حقدار تک نہیں ہوں۔ یہ زاویہ تو یہ کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے کسی چیز کا حقدار نہیں، لیکن تیری طرف سے یہ عنایتیں دیکھ کر میری امید بن گئی ہے، تیری طرف میری رغبت بڑھ گئی ہے۔ اب میں مانگنا چاہتا ہوں، اور وہ مانگنا چاہتا ہوں جس کا میں حقدار تک نہیں۔ الذی، تو وہ ذات ہے، رزقتنی من رحمتک، تو نے اپنی رحمت سے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ واریتنی من قدرتک، اور اے پروردگار تو نے مجھے اپنی قدرت کے کرشمے دکھلائے ہیں۔ وعرفتنی من اجابتک، اور تو نے مجھے اپنی قبولیت کی پہچان کروائی ہے، معرفت کروائی ہے، بتلایا ہے تو نے مجھے کہ تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لہذا جب یہ سب کچھ میں نے دیکھ لیا ہے تو اب میں فصرت ادعوک آمنا، اب میں با امن ہو کر بغیر کسی فکر کے میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، اور تیری بارگاہ میں بیٹھ کر میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ فصرت ادعوک آمنا، پس اب میں با امن ہو کر تجھے پکارتا ہوں۔ واسألک مستأنسا، اور نہایت انس محسوس کرتے ہوئے، محبت محسوس کرتے ہوئے، دل میں تجھ سے عشق رکھتے ہوئے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ لا خائفا ولا وجلا، نہ تو میرے دل میں کوئی خوف ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ ڈرتے ہوئے نہ گھبراتے ہوئے۔ مدلا علیک فیما قصدت فیہ الیک، اور مجھے ناز ہے اس بارے میں کہ میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، میں فخر محسوس کر رہا ہوں اس بات پر، تجھ پر، کہ میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں۔ کیا بہترین کیفیت کا بیان ہے اس مقام پر۔ ایک طرف ہم دیکھیں کہ دنیا والوں سے ہماری امیدیں، دنیا والوں کا ہمارے ساتھ سلوک، اور ایک مرتبہ وہ پروردگار جس کی مسلسل نافرمانی میں مصروف ہوتے ہوئے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی عنایتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جب ہم پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں دھتکارتا نہیں ہے، ہمیں نکالتا نہیں ہے، ہمیں تانے نہیں دیتا، بلکہ اس کی عنایتوں کا سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ بار بار پلٹ کر آنے والے کو بھی وہ اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ لہٰذا اب جب اس کیفیت میں آنے کے بعد میں تجھ سے دعا کروں تو ممکن تو ہے کہ یہ دعا قبول ہونے میں اس کے اندر تاخیر ہو، تو اس تاخیر کے اندر بھی یقیناً مصلحت ہوگی۔ لہذا دعا کے اندر ایک کمال فقرہ ہے کہ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، پس اگر تو نے قبولیت میں دیر کی تو میں نادانی کی وجہ سے تجھ سے شکوہ کروں گا، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِّي، اگر تو نے میری دعا کو قبول نہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی میری ہی بھلائی ہوگی۔ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، جو میں نے تجھ سے مانگا ہے اس میں میرے لیے بھلائی ہے یا نہیں بھلائی، تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ میرے امور کی عاقبت، میرے کاموں کی انجام دہی تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، تجھے زیادہ پتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ لہذا دعا کے مرحلے میں آ کر یہ ایک اہم زاویہ ہے کہ جسے قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض چیزوں کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے اچھی ہوں،
بعض چیزوں کو تم اپنے لیے برا تصور کرتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے بری ہوں۔ اور کئی ایک ہماری ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو عملی صورت اختیار نہیں کرتی ہیں، تو بس اوقات ہم اپنی زبان سے یہ جملے بھی کہتے ہیں کہ جن کو ادا کرنے سے ہمیں ائمہ معصومین نے بعض مقامات پر منع فرمایا ہے کہ یوں مت کہو کہ خدا ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کیونکہ خود پروردگار عالم نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لہٰذا دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی، یعنی عملی صورت اختیار نہیں کر رہی ہیں، تو بہترین زاویہ دعا کے اس جملے میں ہے کہ اے میرے پروردگار، اگر تاخیر ہو گئی ہے دعا کی قبولیت میں تو میں اس کو مصلحت جانوں گا، میں سمجھ جاؤں گا کہ یقیناً مجھے علم نہیں ہے اس بات کا، لیکن تجھے میرے کاموں کی عاقبت کا، تجھے میرے کاموں کے بارے میں علم ہے کہ آیا وہ میرے لیے اچھے ہیں یا اچھے نہیں ہیں، آیا یہ دعا جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں میرے حق میں اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے۔ فلم ارا مولاً کریماً اصبر علی عبد لئیم، پس میں نے تیرے سوا کوئی ایسا آقا و مولا نہیں دیکھا کہ جو مجھ جیسے پست بندے پر مہربان ہو، صابر ہو۔ ایک طرف میں ہوں کہ خطاؤں پہ خطائیں کیے جا رہا ہوں، ایک طرف میں ہوں کہ گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، ایک طرف میں ہوں کہ مسلسل تیری نافرمانی میں مصروف ہوں، اور دوسری طرف تو ہے کہ جو مہربانیاں ہی مہربانیاں کرتا جا رہا ہے۔ یا ربی انک تدعونی فاولی انکا، بہت بڑا اقرار ہے، اور یقیناً خدا کی بارگاہ میں اعتراف، بعض روایات میں ہے کہ جب کوئی دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا خدا کی بارگاہ میں اعتراف کرو، اپنی حقیقت کو خدا کے سامنے بیان کرو، وہ حقیقت کہ جو تمہارے اور تمہارے پروردگار کے سامنے ہے کوئی اور نہیں جانتا، لہذا اس میں سے ایک بہت بڑی حقیقت کا بیان ہے، اور وہ یہ کہ یا ربی انک تدعونی فاولی انکا، ایسا ہی ہے کہ ہے میرے پروردگار تو مجھے پکارتا رہتا ہے اور میں تجھ سے منہ موڑتا رہتا ہوں، تو بار بار مجھے بلاتا رہتا ہے اور میں تجھ سے روگردانی کرتا رہتا ہوں۔ علی الخصوص اس چیز کا مشاہدہ ہم اپنی زندگی میں نمازوں کے اوقات میں کر سکتے ہیں۔ جب یہ اذانیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ اذانیں در حقیقت بلاوا ہے، خدا بلا رہا ہوتا ہے اپنی بارگاہ کی جانب۔ اس وقت ہماری کیفیت کیا ہے؟ اس کیفیت کو اور کھل کر دعا کرنے والا بیان کر رہا ہے۔ قسم بخدا یہ قلبی کیفیت ہے جس کو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ دیے۔ بندہ واقعاً اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور یہ حماقتیں کرتا ہے، اور اس کیفیت اور اس منزل پر آ جاتا ہے، اے پروردگار ایسا ہی ہے کہ تو مجھے پکارتا رہتا ہے اور میں تجھ سے منہ موڑتا ہوں۔ وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ، اللہ اکبر، اے پروردگار تو مجھ سے اظہار محبت کرتا ہے، بار بار تیری طرف سے میری جانب اظہار محبت ہوتا ہوں، اور میں فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ، اور میں جواباً اظہار بغض کرتا ہوں تیری جانب، میں اظہار نفرت کرتا ہوں تیری جانب، گویا بیزار ہوں۔ اظہار بغض یعنی بیزاری، میرے عمل سے بیزاری آشکار ہے کہ تیرے بلاوے پر میں آتا نہیں۔ وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ، تو مودت کا اظہار کرتا ہے میری جانب، الفت و محبت کو میری جانب بھیجتا ہے اور میرے ساتھ الفت روا رکھتا ہے۔ فلا اقبل منک، اور میں کسی چیز کو تجھ سے قبول نہیں کرتا، تیری طرف سے عنایتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے لیکن میں اسے قبول نہیں کر رہا ہوں۔ گویا ایسا ہے کہ کأن لی التطول علیک، تطول یہاں پر بے معنی تفضل، گویا ایسا ہے کہ میرا تجھ پر کوئی احسان ہو،
یعنی میں اس طرح سے ان تمام معاملات کے اندر اپنی روش اور اپنے سلوک کو روا رکھے ہوئے ہوں کو گویا کہ میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں میرا رواں رواں، میرا ذرہ ذرہ تیرے تفضل کے تحت ہے، تیرے تطول کے تحت ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے مجھ پر احسانات ہیں، میں کیا احسان کر سکتا ہوں تجھ پر؟ لیکن میرا طریقہ کہ ایک طرف تو محبت سے دیکھتا ہے، میں روگردانی کرتا ہوں، تو بلاتا ہے، میں نہیں آتا، تو مودت رکھتا ہے مجھ سے، اظہار مودت کرتا ہے، اور میں تجھ سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یہ گویا ایسا ہے کہ گویا میرا تجھ پر کوئی احسان ہو۔ اللہ اکبر۔ فلا یمنعک ذلک من الرحمت لی، ایک تیرا حسن سلوک ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، دوسری طرف سے میرا یہ ناروا سلوک، میرا یہ کردار، میرے اس کردار کے باوجود، میرے اس سلوک کے باوجود، میری اس روش کے باوجود، اے میرے پروردگار میرا یہ طرز عمل تجھے مجھ پر رحمت نازل کرنے سے روک نہیں رہا۔ فلا یمنعک ذلک من الرحمت لی والاحسان الی، تو بھی میرا یہ طرز عمل تجھے مجھ پر رحمت فرمانے اور مجھ پر اپنی عطا و بخشش کرنے اور فضل و احسان کرنے سے منع نہیں کرتا، باز نہیں رکھتا۔ یعنی تیری عطاؤں کا سلسلہ پھر بھی جاری و ساری ہے، باوجود اس کے کہ ساری کوتاہیاں میری طرف سے ہیں۔ بس اس منزل پر آ کر بندہ خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے فرحم، اے میرے پروردگار رحم نازل کر، رحم کر۔ عبدک الجاہل، میں جاہل ہوں، میں نادان ہوں، لہٰذا اے میرے پروردگار اپنے اس ناچیز بندے، اپنے اس جاہل بندے، اپنے اس نادان بندے پر رحم نازل کر، وجد علیہ، اور اپنے اس بندے پر احسان کر، اپنے اس بندے پر فضل برسا، بفضلک و احسانک انک جواد کریم، اے میرے پروردگار اپنے اس بندے پر فضل و احسان سے سخاوت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد